فوراً فون آ جا امام صاحب بچہ نہیں آیا ابھی اسے ٹیوشن کے لیے جانا. کتنی دیر لگاتی اسے پڑھانے میں؟ جلدی چھٹی دو. آدھا گھنٹے کے اندر بچہ ہمارا گھر میں چاہیے. جب ہمارے بچوں کو یہ صاف دکھتا ہے کہ ہمیں کتا بلی پڑھنے کے لیے 12 گھنٹے دیے جاتے ہیں, قرآن پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ دیا جاتا ہے, تو سب سے زیادہ اہم ہندی انگلش ہوتی ہے, بعد میں وقت بچتا ہے تو قرآن ہوتا ہے. ہاتھ جوڑ کے خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, اپنے بچوں کو یہ بتا دو کہ قرآن دنیا کی ہر تعلیم سے زیادہ اہم ہے, قرآن دنیا کی ہر دولت سے زیادہ بڑی دولت ہے, قرآن دنیا کی ساری کتابوں سے سب سے بڑی کتاب ہے, قرآن ہر کتاب سے افضل ہے. اپنے بچوں کو یہ بتا دو بیٹے جان جائے تو جائے لیکن قرآن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. اپنے بچوں کو قرآن کا احترام اتنا سکھا دو تاکہ آنے والی نسلوں کو قرآن پڑھنے کا ہنر آ جائے, قرآن سیکھنے کا ہنر آ جائے. آج دنیا بات کرتی ہے کہ کربلا میں حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا تھا. میں کہتا ہوں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, حسین پہ لازم تھا کہ وہ نیزے پہ قرآن پڑھتے, اس لیے کہ ماں نے جب بھی دودھ پلایا تھا قرآن پڑھ کے پلایا تھا, جب بھی سلایا تھا قرآن پڑھ کے سنایا. میرا ماننا یہ غریب نواز کے حوالے سے کہ اگر اجمیر والا بیٹھا دے تو اونٹ نہیں اٹھتے ہیں, اگر غلاموں کو بیٹھا دے تو کیسے اٹھ کے جا سکتے ہیں؟ زندہ باد ہے نا. آپ کو پوری محفل جم کے سننی ہے اور ایک مثال قائم کر دینی ہے کہ ہم کھیتی ضرور کرتے ہیں لیکن رشتہ مدینے والوں سے مضبوط رکھتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. یہ مثال قائم کر دینی ہے. یہ آج ادارہ قائم ہوا کہ ابھی حضرت علامہ مولانا عالم رضا صاحب قبلہ نے بڑی اچھی گفتگو کی اور مثال کے ذریعے سمجھایا کہ ہمارے لیے دین کتنا ضروری ہے. لیکن معذرت کے ساتھ ایک مثال حضرت نے یہ بھی دی, بچہ خوبصورت ہوتا ہے تو اسکولوں کی زینت بنتا ہے, اور اگر بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے تو وہ مدرسین کے لیے زحمت بن جاتا ہے. یہ بات حضرت نے کہی 99% بالکل درست ہے. میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں, ہمارے پاس آسمان سے نازل کی ہوئی کتاب صرف ایک ہے, اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن. سارے بولیں قرآن شریف. ابھی سب کی آواز نہیں آ رہی, کیا ہے اس کتاب کا نام؟ کیا گئے؟ قرآن شریف. اگر وہی ہم نے نہیں پڑھا تو دنیا میں آ کے کیا کیا؟ صرف سوچئے گا, میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا آپ سے. اگر ہم نے وہی نہیں پڑھا تو پھر ہم نے کیا پڑھا؟ اور اس کو نہ پڑھنے کا جو ایک سب سے بڑا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ مولوی بنے گا تو کیا کھائے گا, کیا کمائے گا. اللہ, یہ سب سے بڑا ریزن جو عوام کے بیچ میں رہتا ہے. کسی امیر زادے سے اگر کہو مدرسہ کیوں نہیں جاتا, کہ ابا نے منع کر دیا, کہا کیونکہ اماموں کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 5,000 6,000 8,000 10,000 15,000. یہ فکر ہوتی ہے. اس لیے ہمارے ابا نے سوچا ڈاکٹر بن گلا کاٹنا, کوئی روکنے والا نہیں ہوگا, کوئی فتویٰ نہیں لگائے گا تجھ پہ. وکیل بن جا, مقدمہ جیتے یا ہارے فیس پہلے دینی پڑے گی, کوئی فتویٰ تجھ پہ نہیں لگے گا, ہے نا. ہم وہ تعلیم دیں جس میں پیسہ جلدی سے جلد گھر میں آئے. مسلمانوں میرا مشورہ ہے, اللہ سے جب بھی دعا مانگا کرو نا, کبھی دعا میں کثرت نہ مانگنا, اگر مانگنا تو برکت مانگ لینا. سبحان اللہ. کیا مانگنا ہے؟ زور سے کیا مانگنا ہے؟ برکت. برکت. کثرت میں اور برکت میں فرق ہوتا ہے. کثرت کیا؟ اگر ایک بندے کی تنخواہ 50,000 ہے, تنخواہ کم ہے کہ زیادہ؟ بولو. کم ہے کہ زیادہ؟ بھائی اس کا تھوڑا ایکو کم کر دو. تنخواہ کم ہے کہ زیادہ؟ زیادہ. 50,000 تنخواہ مہینے کی ہے اور خرچ 51,000. غریب رہے گا کہ امیر؟ ہاں جی, سمجھ گئے اتنی بات. تنخواہ 50,000 خرچ 51. بندہ غریب ہے کہ امیر؟ تنخواہ 15,000 خرچ 14,000, بندہ غریب ہے کہ امیر؟ کیسے؟ ادھر گھٹ رہے ہیں, ادھر. اتنی بات سمجھ میں آ گئی.
ادھر گھٹ رہے ہیں ادھر بڑھ رہے ہیں. اگر کسی کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ بیٹا مولوی بنائیں گے تو 10,000 15,000 کمائے گا تو کان کھول کے سن اور جات چیک کر لے. میں مسجد کا 6,000 تنخواہ لینے والا امام لے کے آؤں, تو 80,000 کرسی پہ بیٹھ کے کمانے والا ملازم لے کے آ. دونوں کے چہرے ملا کے دیکھ, دونوں کے کپڑے ملا کے دیکھ, کس کے چہرے پہ نور زیادہ ہے, کس کی زندگی میں شعور زیادہ ہے. پھر کھڑا کر کے دیکھ لے اور فیصلہ کر کہ ان میں اچھا کون ہے. خدا کی قسم 6,000 کرانے والے امام کو دیکھ کے یہ کہنا پڑے گا کہ خدا کی قسم جو دنیا کے دروازوں سے 70,000 کماتا ہے اس کے چہرے پہ وہ نور نظر نہیں آتا جو حضور کی چوکھٹ کے فقیر کے چہرے پہ نظر آیا. نعرہ تکبیر, ذرا ہاتھ اڑا کے بولے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جلسہ دستار بندی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. اگر یہ سوچتے ہیں ہم, اگر یہ سوچتے ہیں پیسہ کم ملے گا تو بتاؤ پیسہ بڑی چیز ہے کہ عزت؟ سارے بولو عزت. ادھر والے چیئرمین بھی بول دیں کیا پیسہ بڑا کہ عزت؟ آدمی پیسہ اس لیے کماتا ہے کہ چمک دمک پیدا کرے, اور چمک دمک اس لیے پیدا کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں, اور لوگ دیکھیں پھر یہ کہیں یار اس کا جواب نہیں. اتنا کرنے کے لیے نہ 3 پشتے زمین میں گھسڑ جاتی ہیں, تب جا کے کوئی 2 بندے سلام کرتے ہیں. میں کہتا ہوں بیٹے کو ایک کو قرآن پڑھا کے دیکھو, دنیا کے کسی کونے میں جائے گا نا کسی منتری کو اتنا سلام کرنے والے نہیں ملتے جتنا قرآن والے کو سلام کرنے والے مل جاتے. سبحان اللہ, سبحان. تو آپ کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں؟ زندہ باد. اور ہم اس چیز کے, ہماری جماعت اس چیز کے مخالف نہیں کہ ہماری جماعت میں IAS نہ ہو, IPS نہ ہو. ہم اس چیز کا انکار نہیں کرتے کہ مت پڑھاؤ بالکل بچوں کو. ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے, لیکن ڈاکٹر بعد میں بنے, محمد عربی کا غلام پہلے ہونا چاہیے. سبحان اللہ. واہ واہ. ہماری یہ فکر رہتی ہے کہ ہمارے بچوں کو دین آنا چاہیے, ہمارے بچوں کو قرآن آنا چاہیے. بات کڑوی ہوتی ہے, کلیجے پھٹ جاتے ہیں, برداشت نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں مولویوں کو حسد ہوتا ہے, ثاقب حسد نہیں ہوتا ہے. ہم نے ڈاکٹروں کی اندر کی زندگی دیکھی ہے. ابھی کچھ دن پہلے میرے قریبی رشتہ دار کی بات ہے, انتقال وہ 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تھے, وینٹیلیٹر پہ رکھ کر کے اس کو سانسیں دلائی جا رہی تھی صرف اس لیے کہ پیسہ زیادہ سے زیادہ لوٹا جا سکے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسی تعلیم پہ لعنت بھیجتے ہیں جو انسانیت کا جنازہ نکالتے, ہم ایسی فکر کو ٹھوکر مارتے ہیں جو غریبوں کا پسینہ نچوڑ کے رکھ دے. اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے, کسی کا حق مارنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے, دھوکہ دینے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے. کیا 3 دن تک 72 گھنٹوں تک لاشوں کو مشینوں میں رکھ کے اس لیے زندہ نہیں رکھا جاتا کہ پیسہ زیادہ سے زیادہ دیا جا سکے, زیادہ سے زیادہ پیسہ لوٹا جا سکے؟ میں کہتا ہوں ڈاکٹر بعد میں بناؤ, حضور کا غلام پہلے بناؤ, اس لیے کہ اگر ڈاکٹر کی کرسی پہ بیٹھنے والا محمد عربی کا غلام ہوگا تو دوا بعد میں دے گا, درود پہلے پڑے گا. دوا میں شفا ہو نہ ہو, مدینے والے کی درود میں شفا پہلے آئے. نعرہ تکبیر, ذرا ہاتھ اڑا کے بولے آگے سے پیچھے تک, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. واہ واہ واہ. پڑھاؤ, کیا کہنے مفتی صاحب, واہ 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 واہ. سکھاؤ گڈ مارننگ بھی, زندہ باد. لیکن اس سے پہلے السلام علیکم سکھاؤ تاکہ تیرے بچے کی زبان کھلے تو نام پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے, دنیا لہجہ دیکھ کے پہچان جائے محمد عربی کا غلام جا رہا ہے. واہ واہ واہ. کم سے کم اتنی تبدیلی آ جائے. آج پوری دنیا مدرسوں کو مٹانے پہ لگی ہے, پوری دنیا اسلام کی دشمن ہو گئی ہے. ایک پروفیسر نے ریسرچ کے بعد کہا کہ پوری دنیا صرف مسلمانوں کی دشمن کیوں ہے؟ کہا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ اگر ترقی کرنی ہے تو 3 چیزوں کو بڑھاوا دینا پڑے گا. نمبر 1 سود ہے جی, نمبر 2 شراب, اور نمبر 3 بے غیرتی بے حیائی. اسلام ان 3 چیزوں سے روکتا ہے. اسلام ان 3 چیزوں سے روکتا ہے. اسلام مٹا دو پھر لٹ کھل کے غریبوں کو لوٹا جائے گا. بیٹیوں سے چڑھ کیوں؟ اس لیے کہ پوری دنیا کی قوموں کا جائزہ لے لو,
जितनी पर्दे में इस्लाम की बेटियां मिलेंगी किसी मजहब में उतना पर्दा नजर नहीं आएगा। इसलिए हमारी बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। परसों की रिपोर्ट है, परसों 24 घंटे के अंदर 10 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियों को कत्ल किया गया है। उनमें वो भी शामिल हैं जिन्होंने गैरों से निकाह करने का इनकार कर दिया, और वो भी शामिल है जिन्होंने गैरों से निकाह कर लिया। लेकिन अभी हमारी खसाबी पे फर्क नहीं आया है, अभी हमारी मूंछ का चिराग नीचे नहीं हुआ है, अभी हमने अपनी अना का गला नहीं घोटा है। क्यों? क्योंकि अभी आग हमारे घर तक नहीं आई है। अगर अब भी बेदार नहीं हुए तो फिर बहुत ज्यादा इंतजार करने की देर नहीं है, थोड़ी देर लगने वाली है कि यह आग आपके दरवाजे तक आने वाली है। अब भी जाग जाओ और उस रविश पे आ जाओ जो रविश मजहब इस्लाम ने अता की है। बुरा ना मानिएगा, हमारे मदरसों को नुकसान इतना गैरों से नहीं पहुंचा जितना अपनों से पहुंचा है। सही। चलो मेरे साथ कोर्ट में तुम्हें दिखाऊं। मदरसों के खिलाफ अगर मुकदमे सबसे ज्यादा किसी ने किए हैं तो मुसलमानों ने किए। समझ रहे मेरी बात? सबसे ज्यादा हमने मदरसों के खिलाफ मुकदमे किए हैं। मदरसों को बंद कराने की सबसे ज्यादा कोशिशें हमारी हैं। हम एक मौलवी से नफरत करके इतने गिर गए कि हमने नबी के घर में ताला लगवा दिया। फैसला कर, कौसर का मालिक कौन है, महशर का मालिक कौन है, जन्नत का मालिक कौन है, पुलसिरात से कौन गुजारेगा? तो सबका एक ही जवाब होगा कि जो पुलसिरात पार कराएगा वो कोई और नहीं, ज़हरा का बाबा होगा। अगर सब कुछ हुजूर करेंगे तो फिर हुजूर से बिगाड़ के जाना किधर है? कोई दर है ऐसा जो हुजूर के बाद हमारे लिए खुलता नजर आए? कोई मददगार है ऐसा? ये मंजर भी कयामत में नजर आएगा। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आकाब तेरी दुहाई है। आखिर में पलट के सबको हुजूर की चौखट पे जाना है। तो फिर मदरसों से दुश्मनी कैसी, मदरसे वालों से इख्तिलाफ कैसा? पहली वजह यह कि जो मदरसों में हम नहीं पढ़ाना चाहते बच्चों को, हम ये सोचते हैं कि इसमें पैसा नहीं है। इसमें पैसा भले कम है लेकिन रब ने इसमें इज्जत बेहिसाब रखी हुई है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो इज्जत के लिए कम से कम बच्चे पढ़ाएं। दूसरी वजह बताओ, बता दूं, नाराज तो नहीं हो रहे चचा? हो गए भी तो क्या बिगाड़ लोगे? मौलाना रिजवान से बाद में हिसाब लेना। कितना कड़वा मौलवी वक्त बुलाया था कि जन्नत बांट के ही नहीं गया। न जन्नत इनके बाप की है न मेरे बाप की है, जन्नत रसूल पाक की है जी। जो उन्हें राजी कर ले वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। ये सारा अपना अपना मसला है, तवज्जो है ना सारे लोगों की। दूसरी वजह ये, हमारे बच्चे भी खुद नहीं पढ़ना चाहते। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे देखते हैं कि मौलाना आए थे इमाम साहब, हमारे अब्बा ऐसा टांग पे टांग रख के बैठे रहे हो, कह रहे कहो हाफिज जी कैसा आना हुआ। तो बच्चा सोचता है इसमें कोई वैल्यू नहीं है। क्या कहने, हमारा अब्बा तो निरा चोर है, पड़ोसी की मेंढ काट डाली, सब सगे भैया की दुकान की बेईमानी कर ली, वो इमाम के लिए नहीं उठ रहा है। तो इसमें इज्जत क्या होगी? जो बची कुची थी ना वो हमने ऐसे खत्म कर दी। हम कह रहे हैं ये ज़कात खाने वाले लोग हैं, ये खैरात खाने वाले लोग हैं, ये चंदा खाने वाले लोग हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मौलवी तुम्हारी खैरात पे नहीं पलता, मौलवी जितना भी पलता है मदीने वाले की दर की खैरात पे पलता है। अगर ये जहन में नजरिया हो तो बदल दीजिए। अपने बच्चों के सामने उलमा की इज्जत किया करो। हम अंदाजा लगा लेते हैं, हमें अब्बा का बायोडाटा पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस घर का बच्चा सलाम करता है हम समझ जाते हैं इस घर के अंदर कुरान वालों की इज्जत की जाती है। इसलिए कि बच्चा वही करता है जो माँ बाप को करते हुए देखता है। हमारे बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, हमारे बच्चे वो करते हैं जो हमें करता हुआ देखते हैं। क्या? जो हमें करता हुआ देखते हैं वो करते हैं हमारे बच्चे, जो हमें करता हुआ देखते हैं। हम अपने बच्चे से कह रहे हैं बेटा झूठ मत बोलना, हमने बच्चे से कह दिया, थोड़ी देर के बाद ना कोई आ गया कर्जे वाला, उसने गेट बचाया,
کہا کون ہے؟ بیٹے کو پوچھا پوچھ کیا کون ہے؟ اس نے بتایا فلاں ہے۔ کہا وہ پیسے لینے آیا۔ بیٹے سے ہی کہہ رہا جاؤ کہہ دو ابا گھر نہیں ہے۔ اب بیٹا سچا بنے گا کہ جھوٹا؟ بولو، ٹینشن میں آ رہے ہو؟ یہ سچائی ہے۔ پھر ہماری اولاد جھوٹی بن جاتی ہے۔ اپنے بچوں کے سامنے قرآن والوں کی عزت کیا کرو، احترام کیا کرو۔ ہمارے دل میں قرآن کی ویلیو کیوں نہیں؟ ہاں پڑھ جائے گا۔ 18 گھنٹے ہم ہندی انگلش کو دیتے ہیں اور صرف 35 منٹ دیتے ہیں قرآن والوں کے لیے۔ اس میں بھی 5 منٹ لیٹ ہو جا فوراً فون آ جا، امام صاحب بچہ نہیں آیا ابھی، اسے ٹیوشن کے لیے جانا۔ کتنی دیر لگاتی اسے پڑھانے میں؟ جلدی چھٹی دو۔ آدھا گھنٹے کے اندر بچہ ہمارا گھر میں چاہیے۔ جب ہمارے بچوں کو یہ صاف دکھتا ہے کہ ہمیں کتا بلی پڑھنے کے لیے 12 گھنٹے دیے جاتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ دیا جاتا ہے، تو سب سے زیادہ اہم ہندی انگلش ہوتی ہے، بعد میں وقت بچتا ہے تو قرآن ہوتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اپنے بچوں کو یہ بتا دو کہ قرآن دنیا کی ہر تعلیم سے زیادہ اہم ہے، قرآن دنیا کی ہر دولت سے زیادہ بڑی دولت ہے، قرآن دنیا کی ساری کتابوں سے سب سے بڑی کتاب ہے، قرآن ہر کتاب سے افضل ہے۔ اپنے بچوں کو یہ بتا دو بیٹے جان جائے تو جائے لیکن قرآن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ اپنے بچوں کو قرآن کا احترام اتنا سکھا دو تاکہ آنے والی نسلوں کو قرآن پڑھنے کا ہنر آ جائے، قرآن سیکھنے کا ہنر آ جائے۔ آج دنیا بات کرتی ہے کہ کربلا میں حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا تھا، میں کہتا ہوں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، حسین پہ لازم تھا کہ وہ نیزے پہ قرآن پڑھتے، اس لیے کہ ماں نے جب بھی دودھ پلایا تھا قرآن پڑھ کے پلایا تھا، جب بھی سلایا تھا قرآن پڑھ کے سنایا تھا۔ جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹے حسین بن کے نیزے پہ قرآن پڑھا کرتے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ دین اتنا ہلکا نہیں جتنا سمجھ رکھا۔ ایک بات بتاؤ گے آپ مجھے؟ موٹی موٹی بات ہے اور انشاءاللہ ہر بندہ جواب دے دے گا، دے دیں گے نا؟ جواب دیجئے گا سمجھ میں آ جائے تو۔ ایک UKG LKG نرسری کی ایک ٹیوشن بتاؤ جو 500 روپے سے کم میں ہو اور اچھی ٹیوشن ہو۔ جن کے بچے پڑھتے ہیں وہ جواب دیں۔ ملتی ہے کم سے کم 1000 روپے رکھ لیتے ہیں لوگ، ہے بھائی؟ ایسے ہی ہے بھائی؟ 1000 روپے ایک نرسری کے بچے کی جو ہم ٹیوشن لگاتے ہیں اس کا 1000 روپے دیتے ہیں، اور جس بچے کو مدرسے میں بھیجتے ہیں اس مولوی کو مہینے کے 100 روپے دیتے ہیں۔ مشکل ہے 100 روپے بھی؟ اللہ اکبر، ہم 100 روپے بھی مشکل سے دیتے ہیں جی۔ ایک مدرسے میں ٹیوشن پڑھانے، مدرسے میں پڑھانے والے عالم کو 100 روپے بھی مشکل سے دیتے ہیں۔ جبکہ بتایا گیا اور سب جانتے ہیں کہ اگر عمارت بلند رکھنی ہوتی ہے نا تو بنیاد مضبوط رکھنی پڑتی ہے۔ یہی ہے نا؟ ہمیں اگر 4 منزلہ مکان بنانا ہے تو زمین کے اوپر سے ایسی اینٹیں لگا کے کر دیں گے کام۔ انجینئر کہے گا بھائی دیواریں توڑ پھر سے بھر کے لا، اگر دوسری منزل پہ بھی گیا نا تو یہ بیٹھ جائے گی۔ کا بنیاد مضبوط نہیں ہے۔ اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو عمارت گر جاتی ہے، اور اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو مولوی مضبوط کیسے بنے گا آپ کا بچہ؟ اس کا دین مضبوط کیسے ہوگا؟ ہاں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی زندگیوں کے ساتھ جتنا کھلواڑ ہوتا اتنا تو مردوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ شادی ہو گئی، گھر آ گئی، بچوں والی ہو گئی، بچے بڑے ہونے لگ گئے اور پھر بھی قرآن لے کے بیٹھے تو ہنر ہی ہنر ہے آج تک، بغیر ہجے کے ایک آیت آگے پڑھنے تیار نہیں۔ اور سسر کہہ رہا ہماری بہو بڑا قرآن پڑھا ہے، 3 گھنٹے ہلائے تو 2 روپے اس کے۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری۔ اور کبھی 30-40 میں جانے کا موقع ملتا ہے نا کہیں بھی، پھر دیکھو قرآن پڑھنے والوں کو ایسا پڑھ رہا قرآن، دل کرے اٹھا کے ایسا پٹک کہ اس کی 3 اکائی بن جائے۔ سمجھ میں ہی نہیں آتا قرآن پڑھ رہا کہ سنسکرت پڑھ رہا۔ ہاں یہ ہمارے قرآن کی تعلیم ہے۔ اور مجال ہے امام خطبے میں 3 منٹ زیادہ کر دے، جس کی آج تک تحیات یاد نہیں ہے، وہ کہہ رہا امام رکھنے کا نہ بھی ٹائم کا پابند نہیں ہے، اسے نکال دو۔
یہ 2 کौड़ी کے آدمی کی زبان ہوتی ہے، جسے کلمہ درست یاد نہیں، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ امام کون بنے گا۔ قیامت کب آئے گی؟ اگر جاگل فیصلہ کرنے لگے کہ کس کے پیچھے نماز ہوگی اور کس کے نہیں، تو مت پوچھ قیامت کب آئے گی، سمجھ لے قیامت تیرے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ آج ہم کہاں کھڑے ہو گئے آ کر کے؟ آج سب رو رہے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں۔ مسلمان دوسروں کے ستم سے نہیں، اپنے اعمال کی بنیاد پر پریشان ہے، اپنے اعمال کی۔ ہمارے گھر میں قرآن رکھا ہوا تو ہے لیکن کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ 7 بندے گھر میں ہیں تو 14 موبائل تو ہیں، لیکن اگر 7 بندے گھر میں ہیں تو 3 سے زیادہ قرآن نہیں ہے، اور وہ 3 بھی صرف رمضان میں ایک آدھا کھلتا ان میں کا، باقی 3 کے 3 وہ 11 مہینے بند رہتے ہیں۔ کوئی ہے پوچھنے والا بڑا بوڑھا؟ بیٹے یہ قرآن جزدان میں کب سے رکھا ہے؟ کسی شوہر نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ جہیز میں لے کے کیوں آئی تھی؟ اس لیے کہ وہ نہیں پوچھ سکتا کیونکہ خود جاہل ہے، پلٹ کے وہ بھی تو پوچھ سکتی ہے تم پڑھ لو، وہ کہے گا میں نے خود نہیں پڑھا، تو وہ کیسے بیوی کو سمجھا سکتا ہے؟ میں آج ہر شخص سے کہنا چاہتا ہوں خدا کا واسطہ، آپ بیٹیوں کے جہیز میں قیمتی دولت دیا کرتے ہو، فریج اچھی کوالٹی کا دیتے ہو، واشنگ مشین اچھی کمپنی کی دیتے ہو، جتنا سامان دیتے ہو یہ سوچ کے دیتے ہو 10-12 سال بیٹی کا کام چلتا رہے، نقصان نہ ہو، ساتھ میں گارنٹی اور وارنٹی کارڈ لے کر کے آتے ہو تاکہ بیٹی کے جہیز میں کوئی دقت نہ آ سکے، اور پھر ساتھ میں جب قرآن دینے کی باری آتی ہے ایک خوبصورت سا کور تلاش کرتے ہو، اس بکسے کے اندر قرآن کو رکھا جاتا ہے، جہیز کے سب سے اوپر سجا دیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم خون کے آنسو روتا ہے یہ دن جب بیٹیاں رخصت ہونے لگتی ہے، قرآن سے پہلے جہیز کی طرف ہاتھ جاتا ہے، کوئی کہتا گاڑی میں لے کر کے جاؤں گا، کوئی کہتا بیڈ اس میں اٹھا کے رکھو، کوئی کہتا فریج میرے حوالے کر دو، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ قرآن میرے حوالے کر دیا جائے۔ آخر میں سب سے بعد میں جس کو اٹھایا جاتا ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن ہوتا ہے، اور جب قرآن کو اٹھایا جاتا ہے کہا ٹھہرو جی اب بیٹی قرآن کے ساتھ جا رہی ہے، قرآن بیٹی کے ساتھ جا رہا ہے، بیٹی قرآن کے سائے میں تو آ گئی، قرآن بیٹی کی گاڑی میں رکھ کر کے تو آ گیا۔ جب جہیز اتارا گیا ساس بھی مسکرا رہی تھی، سسر بھی خوشیاں منا رہا تھا، بڑا جہیز بیٹے والوں نے بیٹی والوں نے دیا ہے، ادھر دیکھو دیوان کا جواب نہیں ہے، ادھر دیکھو بیڈ کا جواب نہیں ہے، الماریاں تو کیا ہے پورا فرنیچر دے دیا ہے، سارے خوش ہو رہے ہیں۔ آخر میں ایک بندہ قرآن لے کے اندر آتا ہے، یہ قرآن کدھر رکھا جائے؟ جیسی قرآن گھر میں آتا ہے ساس کا چہرہ اتر جاتا ہے، سسر کہتا ہے اس کو یہاں کیوں لائے ہو؟ گھر میں پہلے سے کئی قرآن ہے، جاؤ امام صاحب کو جا کر کے دے دو، مسجد میں رکھ دیا جائے تاکہ کسی کے کام آ جائے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر قرآن سے زیادہ جگہ گھروں میں جہیز کی ہو جائے تو سمجھو قیامت دور نہیں ہے، قیامت تمہارے دروازے پہ آ گئی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ زندگی آباد ہو جائے تو دولت کو ٹھوکر مارو، قرآن کو سینوں سے لگانا شروع کر دیا۔ نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھوں اڑا کے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ کیا کہنے ہیں؟ زندہ باد۔ جہیز سے زیادہ ضروری ہے ان کے سینوں میں قرآن دو، جہیز سے زیادہ ضروری ہے قرآن بیٹیوں کے سینے میں دے دو، کیونکہ جہیز کا لایا ہوا 3 سال بھی رکھا رہ سکتا ہے۔ اگر بیٹیوں کو قرآن پڑھا کے رخصت کر رہے ہو نا تو وہ جب بھی مصلی پہ بیٹھے گی قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت یا رکوع ضرور پڑھے گی، اس لیے قرآن دو بیٹیوں کو بھی۔ اور بیٹے خدا کے واسطے تم بھی قرآن پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، اور پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں میں جوان ہو گیا جی میں کیسے قرآن پڑھوں، اسی کے لیے آپ کے جنگل میں یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ آپ کو صبح میں وقت نہیں ملتا تو شام میں آ کے قاری صاحب کے پاس بیٹھو، ان سے کہو ہمیں دنیا سے زیادہ قرآن سے پیار ہو گیا، ہمیں قرآن چاہیے، قرآن پڑھو جوانوں۔ ہماری سب مشکلوں کا حل قرآن میں ہے، ساری آفتوں سے نجات کا راستہ ہمیں قرآن دیتا ہے۔ ہم پڑھیں، قرآن کی قدر کریں۔ قرآن اتنا سستا نہیں تھا جتنا ہم نے سمجھ لیا۔ قرآن والے مولوی کو 100 روپے دینے تیار نہیں، انگلش پڑھانے والے بندے کو ہم 1000 روپے دینے تیار ہیں۔ کیا قرآن تم سے قیامت میں گریبان پکڑ کے پوچھے گا نہیں بتا میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا کہ کبھی تو نے مجھے کھول کے بھی نہیں دیکھا تھا؟
وہ لوگوں، ہماری اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. ہماری اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. سارے ہی گناہگار ہیں، میں بھی گناہگار، آپ بھی گناہگار، لیکن رب بڑا کریم ہے. رب بڑا کریم ہے، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں یار. ایسے پڑھ لو اتنا قرآن کہ کم سے کم دنیا سو رہی ہو تو ہم قرآن لے کے بیٹھ جایا کریں. فرمایا گیا کہ جن گھروں میں قرآن و نماز نہیں پڑھی جاتی وہ گھر قبرستان ہوتے ہیں. ہاں، اور جن گھروں میں رات کے سناٹے میں تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر آسمانوں سے بھی صاف نظر آیا کرتے ہیں. یہ لائٹ آسمان تک جاتے جاتے ختم ہو جاتی ہے، یہ روشنی ختم، اندھیرا، لیکن یہ صاف صاف لکھا گیا ہے کہ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا وہ گھر آسمانوں سے بھی صاف نظر آتے. کتنے لوگوں نے تیاریاں کی، وجہ صرف کیا ہے کہ نہیں حافظ جی تو یہیں رہتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا ویلیو ہے. اس کی اہمیت پوچھنی ہے تو پوچھ میرے مولائے کائنات سے جنہوں نے اس قرآن کو بچانے کے لیے خاندان قربان کرا دیا. اگر اس قرآن کی اہمیت پوچھنی ہے تو پوچھ بدر کے 313 سپاہیوں سے کہ یہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا ہے. اگر پوچھنا کہ قرآن کی قدر کیا ہے، پوچھ میرے نبی کے چچا حضرت امیر حمزہ سے کہ قرآن کی قیمت کیا لگائی گئی ہے. تو آج بھی ان کی قبر سے آواز آتی ہے قرآن بچانے کے لیے کلیجے چبائے جائیں تو کلیجے دے دینا، قرآن مٹنے نہ دینا. کیا کہنے، واہ واہ. کیا آج ہم نے یہ قرآن کی قیمت ادا کی؟ واہ واہ. کیا آج ہم نے قرآن کی اتنی حفاظت کی؟ میں ان چھچندروں کی بات نہیں کرتا جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کو مٹا دیں گے معاذ اللہ. تیرے جیسے 1450 سال میں کروڑوں آئے اور مٹ گئے. کل بھی میرے مصطفیٰ کا لایا ہوا قرآن موجود تھا اور آج ہے اور کل بھی رہے گا. ٹھیکیداروں، زمینداروں، امیروں، تم بھی بولو کل بھی. یہاں وہ نہ بیٹھے جو اپنے آپ کو زمیندار سمجھتا ہے، یہاں وہ بیٹھے جو اپنے آپ کو مدینے والے کا نوکر سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے. یہ یاد رکھیے گا، قرآن کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا. کل بھی رہے گا. نہ ایک نقطہ گھٹا تھا، نہ گھٹے گا، نہ بڑھا تھا، نہ بڑھے گا، کیونکہ اس قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے ان لوگوں کے سینے کا انتخاب فرما دیا ہے. سبحان اللہ. اگر آج یہ ایک بچہ حافظ قرآن بنائے نا تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ خالی ایک رات کی محنت ایسی تھی، ایک چارپائی ملی، لیٹے اور حافظ بن گئے. اللہ نے جن کے سینوں سے قرآن کی حفاظت کرانی تھی نا ان کا انتخاب عالم ارواح ہی میں کر لیا تھا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. وہ عالم ارواح میں بھی چن لیے گئے تھے. قاری رضوان صاحب سے قرآن کی حفاظت کرائی جانی ہے، قاری محمد علی سے قرآن کی حفاظت کرانی ہے، ہاں ہمیں مفتی ہاشم سے قرآن کی حفاظت کرانی ہے، علماء سے کرانی ہے. یہ لسٹ پہلے ہی بن گئی ہے. اب دیکھنا تو یہ ہے کہ اس میں شامل ہو کر نیکیوں کا حقدار کون بنتا ہے. کیا کہنے، زندہ باد. اصل یہ تھا. اب اس میں شامل کس کو ہونا؟ یہ ادارہ ہے نا، مدرسہ دیکھا ہے. اگر اب نہ گئے ہو نا تو جلسے کے بعد ایک چکر مدرسے کا ضرور لگائیے گا. لگائیں گے انشاءاللہ؟ ارے بولو لگائیں گے کہ نہیں؟ اور نہ لگانا ہو تو مت لگاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان عاشقان مصطفیٰ کو جنہوں نے جانی اور مالی طور پر اس ادارے کا تعاون کیا اور ان کی قربانی کے بدلے میں ادارے نے ایک حافظ قرآن اس قوم کو عطا کر دیا ہے. پروردگار عالم تمام ہی مخلصین حضرات کو اور اس ادارے کے معاونین حضرات کو، محبین حضرات کو سرکار غریب نواز کے خزانوں کی خیرات نصیب فرمائے. آمین. ابھی آپ نے
بڑی خوبصورت گفتگو ہماری جماعت کے ایک بزرگ عالم دین حضرت علامہ مولانا عالم رضا صاحب قبلہ سے سماعت فرمائی. بہت کم وقت میں ایک بڑا سبق انہوں نے قوم کے حوالے کیا. کریم رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں حضرت کی گفتگو پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. منبر رسول پر علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ جلوگر ہے. کئی سارے مفتیان اکرام، علماء اعظام، حفاظ و قراء، ائمہ جلوگر ہیں. فردن فردن سب کا ذکر میرے لیے بڑا مشکل ہے. بس اتنا سمجھ لو کہ جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے. اس جماعت کے حوالے سے آپ اتنا یاد رکھیں کہ اللہ نے اس جماعت کو وہ شرف بخشا ہے کہ اگر کوئی قرآن پڑھنے والا کسی بستی سے گزر جاتا ہے تو اللہ اس کے قدموں کی برکت سے اس بستی سے 40 دن کا عذاب دور کر دیا کرتا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر پڑھنے والے کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے تو پڑھانے والوں کو اللہ نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا ہوگا. آج یہ ساری انجمن، یہ خوبصورتی، یہ جگمگاہٹ، یہ جنگل میں منگل جناب محترم قاری رضوان صاحب قبلہ کی محنتوں کا نتیجہ اور ہماری اس جماعت کے علماء کبار کی محبتوں کا نتیجہ ہے کہ جو آج اس جنگل میں بڑے پرسکون طریقے سے ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یقیناً تھوڑی دیر کے بعد وہ عظیم تحفہ جو ادارے نے ہمیں عطا کیا ہے اس خوبصورت چہرے کی بھی زیارت ہم اور آپ کریں گے. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ آج کی اس محفل کا خاص دولہا وہی ہے کہ جس کے سر پہ آج دستار بندی ہوگی. اسی ایک حافظ قرآن کے لیے اتنی بڑی محفل سجائی گئی ہے اور میں اس محفل کو دیکھ کر اور اس حافظ کو دیکھ کر میں اپنی جماعت کے دل کا حال اس طرح بیان کروں کہ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے. آپ سبحان اللہ بول سکتے ہیں تو بول دیں، ورنہ مجھے چندے کی داد بھی نہیں چاہیے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. یہ علماء اہل سنت کی قربانیاں جیسا کہ حضرت نے بتایا کہ بے شمار مسجدوں کی جگہیں آئیں، مدرسہ پڑھانے کی جگہیں آئیں، لیکن سب کو چھوڑ کر کے اس جنگل میں اس دین کی خدمت کا ارادہ انہوں نے کیا. میں آپ کو بتا دوں، مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں، مدرسہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہوتا، مدرسہ کسی محل کا نام نہیں ہوتا. زمین کے جس حصے پہ بیٹھ کے قرآن پڑھانا شروع کر دیا جائے اسی خطے کو مدرسہ کہہ دیا جاتا ہے. آج ہمارے سامنے یہ چند کمروں پہ مشتمل عمارت کھڑی ہے. اگر یہ عمارت بالکل بھی نہ ہو اور یہاں بیٹھ کر اگر رب کے قرآن کی تلاوت کی جائے تب بھی اس زمین کو مدرسہ کہہ کر ہی پکارا جائے گا. اور یہ بھی میں آپ کو باور کرا دوں کہ یہ مدرسہ 100 سال 200 سال پرانی فکر کا نتیجہ نہیں، 300 سال پرانی کوششوں کا حل نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیے جتنی پرانی تاریخ اسلام کی ہے اتنی ہی پرانی تاریخ مدرسوں کی ہوتی ہے.
माशाल्लाह। नारे तकबीर। हजरात आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का वो कोहिनूर हीरा नबी की नात के हवाले से मुल्क हिंदुस्तान का जो सफ़र कर रहा है, जिसे हम सब अपनी ज़बान में बादशाह तरन्नुम शहनशाह तरन्नुम जनाब मोहम्मद अली फैज़ी के नाम से जानते हैं। आमाद आमाद इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, शायर अहले सुन्नत जनाब कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब किबला। नारे तकबीर। मेरे बाद आपको इंशाअल्लाह कारी साहब से नाते सुननी है। बिल्कुल मुतमईन होकर बैठे रहिएगा, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इतना वक्त नहीं कि आप थक जाएं, ठीक है ना? नाराज तो नहीं आप लोग, है ना? मेरी ख्वाहिश है कि अगर मेरे भाई ये जो खड़े इधर आ जाए ना आगे, तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा, मुझे बोलने में बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। आ जाए। अगर सारे पुड़िया खाने वाले हैं तो उधर ही खड़े रहें, दो लोग अंदर ना आए, पुड़िया खाने वाले और नापाक लोग। बाकी जिनके कपड़े ठीक हैं और मुंह ठीक है वो आ जाएं इधर। बड़ा मसला रहता है, अगर किसी को बुला लो तो घर चला जाता है, लेकिन मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा तो ईमान यह है कि यहाँ कोई आता नहीं है, बुलाया जाता है। क्या कहना, जिंदाबाद। और आपको इन उलमा ने, कारी साहब ने, अल्लामा साहब ने, इस जमात ने नहीं बुलाया है। बस इतना समझ लो कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वाह 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 वाह। अगर मेरे सहन में मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता, तो हुजूर की महफिल में उनकी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता। ये याद रखिएगा। तो इसलिए कोई शिकायत किसी से है ही नहीं। क्या कहना? जो आए हैं वो बुलाए गए हैं या भेजे गए हैं, है ना? महफिल गरीब नवाज के नाम की है, मुल्क भी उन्हीं का है। कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो, डर के बोलिएगा कहीं पुलिस उठा के ना ले जाए। राजा तो, राजा तो। हाँ जी, मुझे पता चला ये तो बड़ी बहादुर कौम होती है। ये बहादुर कौम में इसका जिक्र आता, तो फिर ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि कहीं दम ना निकल जाए? राजा तो। हाँ जी, पीछे वाले बहुत नाराज होके बैठे। ऐसा तो नहीं घर से ये सोच के आए थे मौलाना ने बिरयानी बनवाई होगी और यहाँ हाथ ना लगी। ऐसा भी होता है कि लंगर उधरी खाना चल के, और पता चला मदरसा खुद इतना गरीब था कि मेहमानों का खर्चा मुश्किल से उठाया। क्या के बैठते, चलो बैठ जाओ, सुभान अल्लाह नहीं कहना। ऐसा तो नहीं घर से खाना खा के आए ना, जितने लोग खा के आए वो जरा कह देना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पीछे वाले भी खा के आए तो पीछे वाले भी बोले जरा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हाँ जी, गरीब नवाज की